اللہ کا فرشتوں کی مجلس میں حضور کی ثنا کرنا یہ درود ہے، حضور کی مدح فرمانا، محبوب کی شانوں کو بیان فرمانا۔ یہ صحیح بخاری میں صلاۃ کا ترجمہ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا گیا ہے۔ تو پھر درود کا مفہوم بہت وسیع ہے، حضور کی مدح و توصیف، حضور کے حسن کا بیان، حضور کے خصائل کا عنوان، آقا کریم کے شمائل کا تذکرہ، حضور علیہ السلام کے فضائل کی باتیں، حضور کی عظمتوں کا عنوان، یہ سب کچھ درود کے زمرے میں آتا ہے۔ اور پھر ساتھ صیغہ بھی درود کا ہو اور اس میں شانیں بھی حضور کی ہوں، جس طرح درود تاج میں ہے، تو اس میں حضور پر درود بھی بھیجا گیا اور ساتھ حضور کی عظمتوں کو بھی بیان کیا گیا۔ تو یہ ایک خوبصورت گلدستہ بن گیا۔ درود شریف کے جو مفاہیم بیان کیے گئے ہیں، ان سب مفاہیم کو یہ اپنے جلو میں لیے ہوئے ہے یہ درود۔ تو کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ترغیب دی درود شریف پڑھنے کی، باقی امور اور عبادت، ذکر فکر تو میں نے عرض کی، ارشاد فرمائے کہ میں آپ پر کس مقدار میں درود پڑھوں، کتنا وقت، کتنا درود پڑھوں؟ تو آقا کریم نے فرمایا ما شئت، جتنا تم چاہو۔ فرماتے ہیں میں نے کہا میں چوتھا حصہ درود پڑھوں گا، باقی 3 حصے دیگر عبادات اور دیگر وظائف اذکار بجا لاؤں گا۔ فرمایا جس طرح تم چاہو، جو تمہاری مرضی، لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو میں نے کہا النصف، میں آدھا وقت درود پڑھا کروں گا اور باقی چیزیں باقی آدھے وقت میں کروں گا۔ فرمایا جس طرح تم چاہو، لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے کہا کہ حضور میں 2 حصے درود پڑھوں گا اور 1 حصہ باقی وظائف اوراد بجا لاؤں گا۔ فرمایا جیسے تمہارا دل چاہے، لیکن اگر تم درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا حضور میں پڑھوں گا ہی درود، سارا وقت میں آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا پھر تمہارے سارے دکھ، تکلیف، اذیتیں، پریشانیاں، اس کے لیے یہ درود کفایت کرے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دی جائے گی۔ تمہاری پریشانیاں، تمہاری اذیتیں، تمہارے دکھ، دور موجود میں لفظ بولا جاتا ہے ٹینشن، تمہاری ساری ٹینشن، تمہارے سارے معاملات حیات کی بے ترتیبیاں، پریشانیاں، دکھ، اذیتیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ درود سب دردوں کا مداوا ہو جائے گا، سب دکھوں کا علاج ہو جائے گا، سب پریشانیوں کا حل ہوگا، سب مصیبتوں کا مداوا بن جائے گا، اور ساتھ ساتھ تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ تو درود جتنی کثرت کے ساتھ پڑھا جائے اللہ کی اتنی ہی رحمتیں نازل ہو۔ تو باقی وظیفے، باقی اوراد وہ بھی فضل و شرف والے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ پھر تمہارے لیے درود ہی کافی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا جو 1 مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو درود پڑھا حضور پہ کام اپنا بن رہا ہے۔ تو درود پڑھنے سے انسان کا باطن سنورتا ہے، اندر پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، گناہ دھلتے ہیں، عیب دھلتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، مصیبتیں، آلام، مصائب، دکھ، ٹینشن، پریشانی، جو کچھ بھی ہے یہ ختم ہوتا ہے، اور درود پر سکون بنا دیتا ہے انسان کو۔ راحت بخش ہے وظیفہ، سرور انگیز ہے یہ وظیفہ، نور بیز ہے یہ وظیفہ، ماحول میں شگفتگی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر درود شریف پڑھو گے تو تمہاری بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے دکھوں کا مداوا ہوگا، تم ریلیکس ہو جاؤ گے درود پڑھنے۔ یہ درود شریف کی برکات ہیں۔ 1 مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو بار بار حضور پہ درود پڑھتا ہے تو بتاؤ کہ کتنا بڑا ذخیرہ رحمتوں کا اس کے اطراف میں پھیل گیا۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ شفاعت رسول کے حصول کا ذریعہ درود بنتا ہے، چونکہ ہمارا آسرا ہی حضور کی شفاعت ہے۔ وہ دامن شفاعت کھولیں گے تو ہم گناہ گاروں کا کام بنے گا، اور وہ نصیب کیسے ہوگی حضور علیہ السلام کی شفاعت؟ کثرت درود سے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا آقا کریم نے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا۔ تو حضور کی قربت کا ذریعہ بھی درود ہے۔ کون سا مومن ہوگا جس کو حضور کے دیدار کا شوق نہیں ہے؟ کثرت درود کی برکت یہ ہے کہ حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ حضور کا دیدار نصیب ہو جائے تو بتاؤ اور کیا چاہیے۔ حضور اس بات کو پسند کرتے تھے کہ میری امت میرے اوپر درود پڑھے اور رب ان پر رحمت نازل کرے۔
کیا پسند تھی حضور کے کہ میری امت مجھ پہ درود پڑے اور میرا رب رحمتوں کا نزول. صحیح مسلم میں روایت ہے جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. اللہ اکبر. اور اگر درود کے ساتھ سلام بھی ہو تو مجھے ایک شعر اتنا اچھا لگتا ہے تو سادہ سا, پتہ نہیں اس کا وزن بھی ٹھیک ہے نہیں, کسی سادے سے بندے نے کہا ہے لیکن مجھے بڑا پسند آیا. بعض دو کھینچ لیتے ہیں نا. کسی نے کیا خوب کہا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. کتنا سادہ اور کتنا خوبصورت. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. اور اگر حضور کی طرف سے وعلیکم السلام کے لفظ آگے تو اور کیا چاہیے. اس لیے کثرت سے حضور کو سلام کرو. یار آپ گلی سے بازار سے گزرتے ہوں تو کوئی لڑکا, کوئی بزرگ, کوئی شخص آپ کو روز سلام کرے تو ایک دن آپ پوچھتے ہیں نا یہ کون ہے, روز ہی سلام کرتا ہے, یہ کس کا بیٹا ہے, یہ روز سلام کرتا ہے. پھر کس دن آپ روک کے پوچھیں گے پتر کس کے پتر ہو, اتنے اچھے ہو کے روز سلام کرتے ہو. تو ایک دن حضور بھی پوچھیں گے نا یہ کس کا پتر ہے, یہ کس کا بیٹا ہے, یہ روز مجھے سلام کرتا ہے. تو پھر حضور سے تعارف ہو جائے گا. اس لیے حضور کو سلام کیا کرو. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں جب آقا نے فرمایا نا کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے پہ درود پڑا کرو, تو میں نے عرض کی حضور جب آپ وصال کر جائیں گے تب بھی یہ عمل جاری رکھیں. تو حضور نے فرمایا اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق, نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. اس لیے جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھو, میرے اوپر سلام پڑھو. اللہ اکبر. تو حضور فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند آتی ہے کہ کوئی میرے پہ درود پڑھے اور پھر رب اس پہ رحمتیں نازل کرے. اللہ اکبر. حضرت ابی بن قعب کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور میں چوتھا حصہ آپ پہ درود پڑھوں گا اور باقی جو 3 حصے ہیں دیگر وظیفے کر لیا کروں گا. تو آقا کریم نے فرمایا ما شئت وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ, جیسے تمہاری مرضی, لیکن اگر درود کو بڑھا دو تو ہوگا اچھا. تو میں نے کہا حضور میں آدھا وقت درود پڑھوں گا, آدھا دیگر وظیفے کروں گا. فرمایا ما شئت, جو تمہاری مرضی, لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو اچھا ہوگا. میں نے کہا حضور میں 2 حصے درود پڑھوں گا, 1 حصہ باقی وظیفے کروں گا. فرمایا بہت اچھا, لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو پھر اور اچھا ہوگا. عرض کی حضور میں پڑھوں گا ہی درود, میں سارا وقت درود پڑھوں گا. تو سنو میرے حضور نے کیا کہا, یہ ترمذی کی روایت ہے. حضور نے فرمایا پھر تیرے سارے دکھ مٹ جائیں گے, سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اس لیے کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھیں تو اس سے حضور بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا. درود شریف طبع کے اندر شائستگی پیدا کرتا. آج بہت سارے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ اولادیں ان کے کہے میں نہیں ہیں اور ان کی عادات اچھی نہیں ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی طبع میں شائستگی اور جمال پیدا ہو جائے اور ان کی عادات میں حسن اور نکھار آ جائے تو ان کو درود کی تسبیح دو. نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کی عادتیں خود بخود سنورنا شروع ہو جائیں گی اور آپ چند دنوں کے اندر دیکھیں گے اور ایک اچھے اور پاکیزہ انسان کی صورت میں نشو و نما پا رہے ہیں. درود شریف انسان کی صلاحیتوں کو جلا بخشتا ہے, انسان کو ذکاوت, ذہانت اور اس کو فہم و ادراک کی دولتوں سے مالا مال کرتا ہے. درود شریف کی یہ تاثیر بھی ہے کہ اس سے زبان میں اثر اور رس آ جاتا ہے. کسی نے اقبال سے پوچھا تھا کہ تیرے شعروں میں یہ شہد کہاں سے آ گیا. سخن ور ہیں, وہ جانتے ہیں کہ غالب کو اقبال سے بڑا شاعر سمجھا گیا ہے, جو حسن اور جو معاملہ بندی تغزل میں اور تراکیب کے استعمال میں جو حسن وہاں پایا جاتا ہے وہ اسی کا جو ہے وہ خاصہ ہے. لیکن جو عزت, جو تکریم اور جو شان اقبال کا مقسوم ہوئی وہ غالب کا مقدر نہ ہو سکی. تو یہ بات کسی نے اقبال سے ہی پوچھا, یہ بات پوچھی کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کے شعروں میں اثر اور شیرینی کہاں سے آئی. تو اقبال نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے. کہنے لگے کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا ہے. تو اگر حضور پہ درود و سلام پڑھو گے تو تمہارے لہجے میں رس پیدا ہو جائے گا, تمہارے انداز میں مٹھاس پیدا ہو جائے گی اور تمہاری گفتگو کے اندر شہد گھل جائے گا اور تمہاری باتوں کی خوشبو پھیلتی چلی جائے گی. درود شریف کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ درود پڑھنے والا سب سے زیادہ حضور کی قربت پانے والا ہوتا ہے. آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھنے والا. اور اس دور موجود کے اندر درود ہی تو شناخت ہے اہل حق کی, یہی تو شناخت اور پہچان ہے اہل حق کی. امام سخاوی نے القول البدیع کے اندر لکھا, حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا, حضرت جب کثرت سے ترک اور فرق ہو جائیں گے تو اس زمانے میں اہل حق کو پہچاننے کا راستہ کیا ہوگا؟ جب ہر شخص اپنی طرف کھینچ رہا ہو اور قرآن و حدیث سے دلائل فراہم کر رہا ہو, ایک عام آدمی تو سمجھ نہیں پاتا کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے. ہر شخص تو قرآن کی بولی بول رہا ہے, ہر لفظ کی
ہر شخص کی زبان پر تو حدیث رسول کا وظیفہ ہے، اور 72-73 لوگ ایک آدمی کو کھینچ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے لاری اڈے پہ دیکھا ہے جو کنڈکٹر حال کرتے ہیں سواری کا، ایک بچہ کھینچ کے لے گیا، دوسرا سامان کھینچ کے لے گیا، تیسرے نے خاتون کو بازو سے پکڑا ہے اور اپنی بس کی جانب کھینچ رہا ہے، تو بعض خواتین غصے میں آتی ہے اور کہتی ہیں ہم نے کہیں بھی نہیں جانا، حالانکہ جانا تو کہیں ہوتا ہے، لیکن اتنے لوگ اپنی جانب اس انداز سے بلا رہے ہوتے ہیں کہ سر چکرا جاتا ہے۔ اس طرح لوگ اپنی اپنی جانب دعوت دے رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، مختلف ڈھنگ اور مختلف طریقے۔ اس نے مہربانی کی امام زین العابدین سے پوچھا، حضرت جب فرق اور ترک مختلف ہو جائیں گے تو حق کو پہچاننا کس طرح سے ہوگا؟ تو حضرت امام زین العابدین نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا اور واضح لفظوں میں صریح جواب تھا۔ فرمانے لگے جو اہل السنہ ہوں گے وہ حق کی راہوں کے مسافر ہوں گے۔ سائل نے دوسرا سوال پوچھا، اگر بہت سارے لوگ اسی عنوان کے ساتھ موجود ہوں، اسی ٹائٹل کے ساتھ ہوں، تو ان میں سے پھر اصلی سنی کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ سنو امام زین العابدین نے جواب کیا ملا، جواب کیا دیا، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، اور یہاں آپ آئے ہیں تو آپ کو اپنے پہ ناز ہوگا۔ حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل سنت کی علامتوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے والے ہوں۔ آج ہمیں بطور تانا کہا جاتا ہے یہ درودیے ہیں، میں کہتا ہوں تم تو تانا دیتے ہو، ہم اس کو اپنے لیے تمغہ اعزاز سمجھتے ہیں، کیونکہ درودیہ ہونا اعزاز ہے، ہم درودیے ہیں، بارودیے تو نہیں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا یہ حب رسول کو سینوں میں پیدا کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ دوسری بات، اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو، آنے والی نسل نو کو حضور علیہ السلام کے فضائل و مناقب اور حضور کی عظمتوں کے باب سکھاؤ، تاکہ ان کے سینوں کے اندر حضور علیہ السلام کا پیار پیدا ہو۔ اگر اولاد کو یہ کہا جائے کہ نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا، تو بتائیے کہ اولاد کے سینے میں نبی کا پیار پیدا ہوگا؟ اولاد آج نہیں تو کل سوال کرے گی کہ سائنس کا عروج اور بانک پن یہ ہے کہ وہ پہاڑوں کی تہوں کے اندر چھپے ہوئے سونے اور چاندی اور اس کی مقدار کو بھی دیکھ لیتے، زمین کی کوکھ کے اندر جو چھپا ہوا تیل ہے اور کوئلہ ہے سائنس اسے بھی دیکھ رہی ہے۔ تو کیا سائنس یہ بانک پن اور یہ عروج رکھے کہ وہ پہاڑوں کی رگوں کے اندر سونے کے ذرات کتنے فیصد ہیں یہ بھی دیکھ لے، اور نبی دیوار کے پیچھے بھی نہ دیکھ پائے؟ تو آنے والی نسل کو کیا جواب دیا جائے گا؟ تو آنے والی نسل کو کہا جائے کہ ایسا نہیں ہے، اگر کسی نے یہ لکھا ہے تو اندھیرے میں بیٹھ کے لکھا ہے، بات دیوار کی نہیں ہے، اور نبی تو نبی رہا۔ نبی کے غلام حضرت عمر مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھے ہیں، نہامت میں جنگ ہو رہی ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے، دیوار کیا راستے میں کئی پہاڑ کھڑے ہیں، اور حضرت ساریہ امیر لشکر پہاڑ کو چھوڑنے لگے ہیں۔ حضرت عمر یہاں سے پکارتے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو نہیں چھوڑنا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔ تو اپنی نئی نسل کو ان حقیقتوں سے روشناس کرنا ہوگا۔ آج کے زمانے میں اگر آپ اپنی نسل کو یہ کہیں کہ نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، تو آج ہم سے نسل نو سوال کر سکتی ہے کہ انسان کے اختیارات تو کراں تا بکراں پھیل گئے ہیں۔ آج انسان نے زمین کی تنابیں تھام لی ہیں، سورج کی شعاؤں کو مسخر کر لیا ہے، پانیوں پہ قبضہ جم گیا ہے، ایٹم کا کلیجہ چیرا جا چکا ہے، چاند کی چھاتی روندی جا چکی ہے، اور مریخ کے سفر کی تیاریوں میں ہے انسان۔ انسان نے پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا۔ آج انسان کا باغپن، اس کے تصرفات اور اس کی پہنچ دیکھنے والی ہے۔ یہ فراٹے بھرتی گاڑیاں اور یہ ہواؤں کو کے سینے کو چیرتے ہوئے طیارے، یہ انسان کے تصرف کی کہانی نہیں کہہ رہے؟ جب انسان کے اختیارات کی کہانی اس قدر پھیلتی چلی جا رہی ہے تو کیا نبی اختیار ہی نہیں رکھتا ہے؟ تو نئی نسل کو بتانا پڑے گا کہ نہیں، اگر یہ کسی نے کہا تو یہ اہل اسلام کا عقیدہ نہیں ہے۔ نبی کے اختیار کی کہانی تو یہ ہے کہ نبی انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جائے، اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے۔ اپنی نسل نو کو بتانا پڑے گا کہ حضور کو جو اللہ نے اختیارات دیے ہیں، اور جو مناقب اور جو فضائل اور جو رفعتیں حضور کو نصیب ہوئی ہے، وہ کسی اور کا مقصود ہی نہیں رہا، اور نہ کسی اور کو وہ مقام نصیب ہو سکتا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرما دیا گیا۔ آج جدید ٹیکنالوجی جو آپ کے کوبرا ہیلی کاپٹر کو بھی دستیاب ہے، آپ فائر داغ چکے ہیں، آپ میزائل داغ چکے ہیں، پھر آپ کا پروگرام بدل گیا تو آپ بٹن دباتے ہیں تو اس کا ہدف تبدیل کر سکتے ہیں، اس کا رخ موڑ سکتے ہیں، اس کو راستے میں توڑنا چاہے تو توڑ سکتے ہیں۔ کسی زمانے میں سنتے تھے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، آج نکلے ہوئے میزائل اور نکلی ہوئی گولیوں کے رخ موڑے جا رہے ہیں۔
आका करीम अलैहिस्सलाम हजरत इंसान के इस इख्तियार को जानते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत मरवी है कि एक आराबी को दावत इस्लाम पेश की। उसने कहा, मैं तो तब मानूंगा ये खजूर का लटकता हुआ खोशा अगर आपकी रसालत की गवाही दे। तो हुजूर ने फरमाया कि अगर ये गवाही दे तो तुम मान जाओगे। उसने कहा, इनकार की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, वो गुच्छा टूट के हुजूर के कदमों में आ गया। रिसालत मुस्तफा की गवाही दी, अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसके लबों पे कलेमा जारी हो गया। अब वो टूटी हुई खजूरें जो मोजज़े से हुजूर ने जुदा की थी, उनको बांटा भी जा सकता था। सहाबा सारी जिंदगी फख्र करते कि हमने मोजज़े से तोड़ी हुई खजूरें खाई हैं। उस सहाबी को मरहमत कर दी जाती, ईमान की खुशी में बांट सकते हो। लेकिन आका जानते थे कुर्बे कयामत में मिसाइलों के रुख बदले जाएंगे, कमानों से निकले हुए तीर जो है वो वापस किए जाएंगे। आका करीम उस गुच्छे से मुखातिब होकर फरमाने लगे, तुझे जिस काम के लिए बुलाया वो काम हो गया, अब वापस जाके शाख से जुड़ भी जा। सिर्फ तोड़ना नहीं जानते, जोड़ना भी जानते हैं। तो ये नबी अलैहिस्सलाम के इख्तियारात की कहानी है और मुस्तफा की अजमतों को अपनी नई नस्ल के सामने रखना पड़ेगा। हुजूर के फजाइल उनके सामने रखने पड़ेंगे, हुजूर के मरातब उनको बयान करने पड़ेंगे, ताकि उनके सीने के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम का प्यार और हुजूर अलैहिस्सलाम का एहतराम पैदा हो। नस्ल नौ को हुजूर की दहलीज पे लाना होगा और उन्हें आका करीम अलैहिस्सलाम के कसीदे सुनाने पड़ेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम पे दरूद की तरगीब देंगे, साथ हुजूर के कमालात का भी जिक्र करेंगे कि बेटे हुजूर पे दरूद पढ़ रहे हो तो मत समझो कि हुजूर सुन नहीं रहे, तेरे दरूद को मुस्तफा जाने रहमत मदीने में बैठ के सुन रहे। नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरे मशरक या मगरब की तरफ कर लो, जिस तरह के यहूद और नसारा करते थे। मखसूस रंगों के लिबास पहनकर, मखसूस तर्ज के पटके पहनकर और मखसूस रसूम व रवाज के साथ उलझ के रह जाना, ये दीन नहीं है। लैसल बिर, ये नेकी नहीं है। अनतुवल्लु, कि तुम फेर लो वजूहकुम, अपने चेहरों को, किबल अल मशरिक वल मगरिब, मशरिक और मगरिब की तरफ। वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह, नेकी क्या है कि कोई अल्लाह पर ईमान लाए, उसका दिल अपने रब को माने। तो नेकी की हकीकत यह है कि आप अपने रब के हो जाएं। जब रब के हो जाएंगे तो फिर उसके दिए हुए निजाम को आप मिनोआन तस्लीम करेंगे। उठने बैठने से लेकर अंदाज़े मुआशरत तक, उमूर सियासत से लेकर तर्ज हयात तक, कारोबार से लेकर निजी जिंदगी तक, आपकी जिंदगी का एक गोशा अपने रब के दिए हुए निजाम की मुताबिकत में हो। तो नेकी तो ये है, ना ये है कि तुम मखसूस एक तर्ज इख्तियार कर लो, मखसूस तर्ज के रंग पहन लो और उसको तुम दीन करार दे दो। ज़ाहरियत का नाम दीन नहीं है, बल्कि तुम्हारी रूहों में दीन की वो कदरें इस तरह उतर गई हों कि तुमसे जुदा ना होने पाए। यहाँ ये बात भी जहन नशीन रहे कि जो हमारे एतकादात होते हैं उनका हमारे अमल पर, रवैये पर, तर्ज जिंदगी पर जरूर असर होता है। अकीदा हमारे अमल की बुनियाद होता है। अगर मेरा ये अकीदा है कि मैं अल्लाह वहदहु ला शरीक को मानता हूँ, तो फिर उसका लाजमी नतीजा यह है कि गैर का खौफ मेरे सीने से निकल जाएगा। इसी तरह जब आखिरत का यकीन मेरी रूह के अंदर रासिख हो जाएगा तो मेरी जिंदगी खुद ब खुद मुरत्तब हो जाएगी, मुनज़्ज़म हो जाएगी। क्योंकि आखिरत का तसव्वुर क्या है कि मैं अल्लाह के हुजूर जवाबदेह हूँ और एक एक अमल उसके हुजूर पेश होना है और वहां अमाल की जवाबदेही है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। तो फिर किस तरह मैं बंद कमरे के अंदर भी जुर्म कर सकता हूं जब ये अकीदा मेरे साथ जुड़ गया है। जब हम अपने अमल में कमजोर होते हैं तो हमारे अकीदे के अंदर कुछ झूल होती है, कमजोरी होती है। उस कमजोरी की वजह से अमल कमजोर हो रहा है। तो अमल की पुख्तगी और रसूख अकीदे की पुख्तगी का नतीजा होता है। तो इसलिए सबसे पहले जो चीजें बयान फरमाई उनका ताल्लुक जुड़ा था अकायद से। अब दूसरी बात जो बिर की तशरीह करते हुए इरशाद फरमाया, व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीना वब्न सबील वस्साइलीन व फिर रिकाब, और माल को खर्च करना अला हुब्बिही, उसकी मोहब्बत के बावजूद। माल की अगर मोहब्बत या जरूरत नहीं है तो फिर उसको खर्च कर देना, सर्फ कर देना, ये कमाल नहीं होता। कमाल उस वक्त है जब उसकी शदीद एहतियाज आपको भी मौजूद हो। इसलिए सेहतमंद आदमी जो जवान भी हो और उसको जरूरत भी हो, उसका सदका करना, उसके सदके करने से बेहतर है जो मखमसे के आलम के अंदर जब मौतो हयात की कशमकश हो तो वो सदका कर दे, अपना माल खैरात कर दे। अमूमी तौर पे एक मख्फी दौलत की मोहब्बत जो हमारे सीनों में एक हद तक मौजूद होती है, वो ये है कि जब अल्लाह हमें माल देता है तो बास औकात कुछ लोग कहते हैं कि अभी मैं इस माल को बढ़ाता चला जाऊंगा और अपनी सारी जरूरियात भी पूरा करता चला जाऊंगा और बहुत हुजम हो जाएगा तो फिर इससे कोई बड़ा काम करूंगा। वो एक हदफ लेता है बड़े काम का और माल को जरूरत के बावजूद खर्च नहीं करता। तो ये एक मख्फी मोहब्बत है माल की जो सीनों के अंदर छुपी हुई है। तो हमारे दीन ने हमें जो तरगीब दी है कि जूं जूं जरूरत पेश आए, तो जहां जहां जरूरत पेश आए
تمہیں اپنے مال سے خرچ کرنا ہوگا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زکوٰۃ ہے، جو صدقہ واجبہ کے طور پہ ہم ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی تمہارے اوپر مال خرچ کرنا ضروری اور لازم ہے، اور اس کے مصارف یہاں بیان فرما دیے۔ اور وہ مصارف کیا ہے، اب ذرا غور کیجئے۔ فرمایا ذوی القربہ، سب سے پہلا جو رکھا وہ ذوی القربہ، رشتہ دار رکھے۔ باقی لوگوں پر خرچ کرنے سے پورا ثواب ملتا ہے، اور رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکین۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس 2 وقت کا کھانا موجود نہ ہو، وابن السبیل، اور جو مسافر ہے، والسائلین، اور جو مانگنے والے ہیں۔ تو اگر اس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے تو وہ اگر مانگے بقدر کفاف اور 2 وقت کا کھانا مل جائے تو پھر مانگنا ترک کر دے تو اس کے لیے جائز ہے، اور شریعت اس کو روکتی نہیں، اور ایسے شخص کو دینا ثواب بھی ہے۔ لیکن جو شخص جمع کیے ہوئے ہو، اس کے پاس موجود ہو، دولت بڑھانے کے لیے یا عادتاً مانگتا ہو، تو ایسے شخص کو نہ دینا چاہیے اور نہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ وفی الرقاب، اور جو غلام ہیں ان کو غلامی کے بوجھ سے آزاد کرنے کے لیے مال خرچ کرنا۔ دور موجود کے اندر اگر کوئی قرض میں جکڑا ہوا ہے تو وہ بھی پھنسی ہوئی گردن ہے اس کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے زمرے میں وہ شخص جس کی بیٹیاں جوان ہیں اور اس کے پاس کوئی رقم نہیں ہے کہ ان کی شادی کر سکے اور اس کی مدد کی جائے، تو یہ بھی اس سے ملتا جلتا حکم اس کے ساتھ یہ جڑ جائے گا کہ اس پھنسے ہوئے مجبور کی گردن کو چھڑایا جائے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور عہد کو پورا کرنا جب وہ عہد کر بیٹھے۔ وَالصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والے۔ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، غربت، بیماری، حالت جنگ میں استقامت اور ثبات کے ساتھ کھڑا رہے۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے اور پکے مومن ہیں، جو ان خوبیوں کے حامل ہیں، جو عبادات کے اندر، اعتقادات کے اندر، رویوں کے اندر، طرز زندگی کے اندر، انداز معاشرت کے اندر، سب میں کمال مرتبے پہ فائز المرام ہیں، یہ سچے لوگ ہیں۔ اور فرمایا واولئک هم المتقون، اور تقوی کے نور سے مالا مال بھی یہی لوگ ہیں جن کے اعتقادات بھی خوبصورت، جن کے اعمال بھی خوبصورت، جن کے رویے بھی خوبصورت، اور جن کا طرز زندگی بھی خوبصورت۔